تو میرا سوال جو ہے وہ قاصر صاحب سے ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں اینڈ انسینٹ انٹل پروون گلٹی کی بات کرتے ہیں، تو نواز شریف تو نااہل قرار ہو چکے تھے جب ان کی اسپیچز ہر نیوز چینل پہ آتی تھیں، یوٹیوب پہ آتی تھیں، اور بائی دا وے یوٹیوب تو اب بین بھی ہو جاتا ہے، تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن اب جب عمران خان اس سیم پوزیشن میں ہے یا امپریزنمنٹ میں ہے، تو اب ہم کیوں نہیں دیکھتے ان کی اسپیچز؟ اب ہمارے نیوز چینلز کیوں نہیں شو کیس کرتے کہ ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ ایک بندہ جو جیل میں بند ہے اسے قوم سے خطاب تو نہیں کروا سکتے نا. ایک بندہ کنوکٹڈ ہے، وہ بندہ جیل سے کیا آپ اس کی میڈیا ٹاک کروانا چاہتی ہیں؟ وہ جب اپنے وکلاء سے ملتے ہیں عدالت کے اندر، جب اپنے وکلاء سے ملتے ہیں، وہاں پہ صحافی ہوتے ہیں، وہ ان سے لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں جو آپ نے نواز شریف کی قید کے دوران نہیں دیکھی تھی. یہ سہولت کاری سن لیں، یہ سہولت کاری اس وقت نہیں تھی. آپ ایک چیز بتا دیں کہ نواز شریف جیل میں تھے اور انہوں نے وہاں پہ میڈیا سے بات کی، ان کے وکلاء باہر آ کے کیا، یہ چیزیں صرف عمران خان کو میسر ہیں. وہ ابھی بھی ان کے بیانات چلتے ہیں. آپ وزیر اعظم خان کا نام ہی چلا دیں میڈیا کے اوپر، ان کی تصویر ہی چلا دیں. اب دیکھیں، جو بھی ماضی کے آپ لیڈرشپ کا حوالہ دے رہی ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں جیل میں ہوں اور تمام جو ہماری بین الاقوامی برادری ہے آپ ان کی ایمبیسیز کو خط لکھیں، آپ پاکستان میں نہ ہونے والی انسانی حقوق کی پامالیوں کا ذکر کریں، آپ آئی ایم ایف کو خط لکھیں، آپ یو این کو خط لکھیں. یہ ہے وہ بدنامیاں جس سے تو خوف بتائیے 21 اکتوبر کو میاں صاحب واپس آئے تھے، وہ کبوتر والا وہ جو سارا ہوا تھا، تو نہیں میں ویسے ہی یاد کر رہا ہوں میں جس دن وہ لینڈ کیے تھے، جس دن وہ تقریر کر رہے تھے، تب تک ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہ کنوکٹڈ تھے نا. He was convicted. نہیں جی بالکل He was convicted when he was delivering that speech in مینار پاکستان. جیل کے اندر بند نہیں تھے. کنوکشن کے دوران اس کنوکشن میں وہ پورے پاکستان کے تمام چینلز ان کو لائیو دکھا رہے تھے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ میاں صاحب کنوکشن کے بعد بھی، آپ پہلے کی جب ذکر کر رہے ہیں جب وہ لنڈن چلے گئے تھے اس سے پہلے بھی کنوکٹڈ تھے، لیکن جب وہ میڈیا انٹریکشن کرتے تھے دکھاتے تھے، آپ دکھاتے تھے. آپ جب وہاں پہ یو کے میں ہوتے تھے آپ خود میاں صاحب کے انٹرویوز ریکارڈ کر کے بھیجتے تھے اور وہ ٹی وی پہ چلتے تھے. تو جب نواز شریف کو فیسلٹی موجود تھی تو آج عمران خان کو کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، جیل کے اندر بند ایک مجرم اور ضمانت کے اوپر ایک جو سزا یافتہ آپ کہہ لیں ان کیسز کے اندر، جس کے حوالے سے پوری قوم جانتی ہے کہ وہ فیبریکیٹڈ قسم کے بنائے گئے بوگس کیسز تھے، آج قوم نے اس کو دیکھ لیا. اس کے حوالے سے گواہیاں آپ کے پاس موجود ہیں. آپ جسٹس شوکت عزیز صدیقی سے لے کے باقی جو لوگ آج تک پاناما اقامہ ڈرامہ پہ بولتے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ کا ماضی کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ یہ شخص اگر بات کرے گا چاہے اس پہ جو بھی الزامات بہتان ہیں، لیکن وہ ریاست پاکستان اور ریاستی اداروں کے حوالے سے بات نہیں کرے گا. لیکن خان صاحب جب بولتے ہیں ان کے منہ سے یہی پھلجھڑیاں نکلتی ہیں، بھائی ریاست یہ، ریاست وہ، فوج یہ، فوج وہ. تو دنیا میں ہم اپنا مذاق نہیں بنا سکتے بھائی. ٹھیک جی، میں صرف یہ نام لینے سے ڈرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا نام ٹی وی میں چلانے سے ڈرتے ہیں، ان کی تصویر چلانے سے ڈرتے ہیں. بیسک یہ ڈر ہے. دوسری چیز، یہ فیسلٹی صرف خاندان شریفیہ کو نصیب ہے کہ وہ 50 روپے کے سٹامپ پیپر کے اوپر ان کو 4 ہفتوں کا کہہ کے 2 سالوں بعد لے کر آئیں گے، کنوکٹڈ ہوں گے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ والے جا کر ایئرپورٹ پہ بائیو میٹرک کرائیں گے، اور اس کے بعد آ کر وہ پروٹوکول کے اندر، سرکاری پروٹوکول کے اندر ایک کنوکٹڈ شخص یہاں پر سپیچ بھی دے گا اور سرکاری پروٹوکول انجوائے بھی کرے گا. اور دوسری طرف جو ایک کنوکٹڈ خاتون ہے وہ ان کی بیماری کی تیمارداری کے لیے لائی جائیں گی اور وہ یہاں پر رہیں گے اور وہ لندن چلے جائیں گے. اصل میں نا یہی ایک ملک کے 2 نظام ہیں. عمران خان صاحب کے لیے وہ نظام اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ سوٹ نہیں کرتے، وہ آؤٹ آف سلیبس آگے. اور جہاں تک آپ خطوط کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے جو خط لکھا ہے نا، اس خط کا مسئلہ یہ نہیں ہے. اگر وہ یہ خط لکھتے کہ جی مجھے مچھر بڑے کاٹتے ہیں، مجھے مکھیاں بڑی تنگ کرتی ہیں، اللہ کا واسطے میں 10 سال سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، مجھے جدہ جانے دے دیں، تو وہ خط کیا ان کو طیارے میں بٹھایا جاتا اور اسی طرح بھیج دیا جاتا؟ اگلا عوام کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ جیل میں رہے گا.